سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگ ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں۔ آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے، چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے، چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے، ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے، قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے، بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کی کڑپ، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اور تاروں کی جھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے، تأتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ بات کیا چیز ہے، میرے رب کے سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ بات تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران تو کچھ نہیں ہے، قراقرم کے پہاڑی سلسلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی سلسلے، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، یہ نانگا پروت، یہ راکا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے۔ میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان ڈبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے، جو چاہے کر کے دکھا دے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کا کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، وبث فیہا من کل دابہ واحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو سبزہ بنا دیا، گلزار بنا دیا، آم، کنو، مالٹا، سنگرا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ، کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ پیٹ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا کھڑنے والا کیسا زبردست ہے، اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا، انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکھو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد، تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے، نفاقیۃ ونخل والرمان، اس انار کو انار کس نے بنایا، کھجور کو کھجور کس نے بنایا، آم کو آم کس نے بنایا، پٹلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا، پھول میں رنگ کس نے بھرے، تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا، پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا، چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا، ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا، مور کو ناچ کس نے سکھایا، اسے نخرا کس نے سکھایا، اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا، عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی، کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا، بلبل کو گیت
کس نے سکھایا؟ سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ اور ہرن کو کلانچیں بھرنا کس نے سکھایا؟ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ 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 ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بلایا۔ یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے پھول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے۔ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں۔ وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تأخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، علم کامل، علم کامل۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ یہ اللہ ہے، اللہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا۔ دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مدثر، مزمل، ورحمۃ للعالمین۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ رحمۃ للعالمین، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حاشر، وہ عاقب و فاتح، وہ خاتم، وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوک بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاس بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيري بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوع بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن خينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ کائنات کا افضل ترین، میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی۔ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، ادائیں محفوظ نہیں، نام محفوظ نہیں، پیدائش کہاں ہے، وفات کہاں ہے، کس قوم میں آیا کچھ پتہ نہیں، چند سو کے سوا۔ یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے، زندہ ہے۔ جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا، آج اپنی ہر ادا کے ساتھ اب تو زندہ ہے، زندہ ہے۔ اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا۔ اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب بنایا۔ اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے۔
تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی، تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا، تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں۔ ہاں یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ چل عام چال چل کے آتے ہیں، دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے، تو آقا میں غلام، تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ عجلت الیک رب لترضی، میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو۔ پھر اللہ ہمیں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے، لہذا جنا کالونی والو، بحر بر ہند سندھ والو، افریقہ ایشیا آسٹریلیا امریکہ یورپ والو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ جو تجھے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ وہ تیرا چاچا بھی ہوگا تو جہنم میں ڈالوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جس نے تجھے راضی کیا وہ غلام ہو، غلام کا بیٹا ہو، نام اس کا بلال ہو، باپ اس کا رباع ہو، اور رہتا وہ حبشے میں ہو، بکتا ہوا منڈیوں سے مکے میں پہنچا ہو، اور اس نے آگے غلام بیٹا جنم دیا ہو، وہ تیرا بن گیا، تیرا غلام بن گیا، تو میں کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا میرا اللہ؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ بند، سارے جنتی دروازے پر، سارے جنتی کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے ابا آدم در کھلواؤ، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا۔ پھر کہیں گے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، ایوب، اسحاق، صالح، ابراہیم، تمام انبیاء کے پاس یہ مجمع جائے گا، دروازہ دروازہ دروازہ، سارے کہیں گے لا 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 لا، نا 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 نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مجمع پہنچے گا، حضرت والا اے روح اللہ دروازہ کھلواؤ، تو یہ فرمائیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو کھلوا سکتا ہے، باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے، کہیں گے جی آپ پتہ بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا، سارا مجمع میرے نبی کے پاس، یہ امت بھی، پچھلی امتیں بھی، اور نبیوں کی امتیں بھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ دروازہ بند ہے، آپ دروازہ کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے اندر جانے کے منتظر۔ میرا اللہ فرمائے گا جب تک تیرا قدم نہ پڑے جنت نبیوں پر بھی حرام ہے، نبی بھی نہیں جا سکتے، تو افتتاح کر، تیرے ذریعے سے افتتاح ہوگا۔ ہاں یہ وہ نبی ہے جس کی سنتوں کو روز ذبح کرتے ہو، جس کے طریقوں پر روز جوتے مارتے ہو، اور تمہاری ڈوب گئی غیرت، سو گیا ایمان کہیں جا کے پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ پیسہ ہی معبود، پیسہ ہی خدا، پیسہ ہی سب کچھ، سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ کس منہ سے یہ بات کہتے ہو جس کا سینہ پھٹ گیا تمہاری خاطر؟ کس منہ سے یہ بات کہتے ہو سنت کی خیر ہے؟ کس منہ سے میرے نبی کا سامنا کرنے کی طاقت لیے پھرتے ہو؟ کیسے میرے نبی کو منہ دکھاؤ گے؟
تمہارے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا، تمہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کو۔ اس کی اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، اس کو راضی کرنے کی خاطر طرف زندہ باد مرد آباد سے جنت ملتی تو حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہ تھی، صرف جلوس نکالنے سے جنت ملتی تو حسین کو سر کٹانے کی اہل بیت کو، کائنات کا سب سے افضل خاندان اہل البیت، آل رسول، آل محمد، اور اس میں افضل ترین آپ کی اولاد۔ پھر یہ حسین یہ آل رسول نہیں ہے، یہ جگر گوشہ رسول ہے، یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے یوں سر سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا ہے، ایسے سر سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا ہے۔ جس گردن پہ تلوار چل رہی تھی اس گردن پہ بھی بوسے لیے ہوئے تھے، جس سینے میں نیزے فار ہو رہے تھے اس سینے کو سینے سے لگایا ہوا تھا، جس کمر پہ بوسے دیے تھے اسی کمر میں تیر پار ہو رہے تھے، جس گردن کو کاٹ کے سر پہ رکھا تھا، نیزے پہ چڑھایا تھا، اس گردن کو گود میں لے کر گھنٹوں سلایا تھا اور اسے کھلایا تھا اور اسے بہلایا تھا۔ وہ تو یہ نہ کہہ گیا سنت کی خیر ہے، میں یزید کی بیعت کر لوں گا تو اس سے کیا فرق پڑتا، جنت تو میری ہے ہی ہے، میں اتنا سر کھپا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے لیے جنت ہے یا نہیں، اللہ میرا قبول کرے گا یا نہ کرے گا، تم سارے آئے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی قسم وہ بے نیاز ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہم سب کو کہ جاؤ جاؤ میں تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کروں، بے نیاز ہے، لیکن ہمیں اس کی رحمت پر بڑی آس ہے کہ وہ ہماری قبول کرے گا، ہماری سنے گا۔ لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جن کے ابھی ماں کے دودھ میں نہیں چھوٹے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر یزید کی بیعت کرنے میں کیا حرج تھا؟ پھر یہ حرج تھا کہ شمع بجھ جاتی، چراغ بجھ جاتے، روشنی کے مینار گر جاتے، اور آج جو کوئی ٹمٹماتے چراغ ہیں یہ انہی چراغوں کی تو پہل ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے اس دھرتی پر جو اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں بک جائیں گے، کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے ورنہ قیامت نہ آ جاتی، سور نہ پھک جاتا۔ کچھ لوگ رہیں گے وہ دیوانے بھی کہلائیں گے، وہ پاگل بھی کہلائیں گے، وہ بے وقوف بھی کہلائیں گے، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ بھی نہ ہوگا، لیکن تم بھی مر جاؤ، انہیں بھی مرنے دو، پھر دیکھ لینا کون کہاں ہے۔ یہ سر نیزے پہ چڑھے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ کی رضا کی خاطر، اولاد ذبح کرواتی، تمہارے لیے دعا کی، اولاد کے لیے دعا نہیں کی، خبر دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر میں کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ شمر کو برباد کر دے، شمر کی طرف اشارہ تھا، بدعا نہیں فرمائی ہے جو کبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، شمر کو برس سے برس فلبیری، ہاں بدعا نہیں کی ان کے لیے، اور ان کے لیے دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان کو بچا، کہ نہیں نیزے پہ چڑھنے دو، عاشق کا جنازہ ہے ذرا خون سے نکلے، یوں ہی جنازے اٹھتے ہیں۔ جنا کالونی والوں کو پیغام دو کہ پیسے پہ نہ بکنا، خواہشات کے غلام نہ بننا، انہوں نے اپنے نبی کی سنت کی خاطر گردن کٹا دی، تم روزانہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، سنت دی خیر ہے، سنت دی خیر ہے، تمہیں خبر ہوتی میرا نبی کیا ہے تو یہ کر، 1 روپیہ گر جائے اٹھاتے ہو کہ چھوڑ دیتے ہو؟ تو روپے کی خیر ہے کوئی بات نہیں، روپیہ ہے جامن دے، روپے دی خیر ہے کوئی بات نہیں، روپے دی کیڑی کر، 1 روپیہ بھی گرے تو اٹھاتے ہو، تو روپیہ ہے روپیہ، کیا میرے محبوب کی سنتیں 1 روپے سے بھی سستی ہیں؟ اہل البیت نے سر کٹا کے تاریخ لکھی، آل رسول نے سر کٹا کے تاریخ لکھی، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے، قربانیوں کو اپنے گھر میں رکھا، تمہارے لیے دعا کی یا اللہ میری امت کو کشادگی عطا فرما، میری امت کو بلندیاں عطا فرما، یہ دعا کی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، کہ کوئی مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے سکے کہ تو نے اپنی اولاد کو تو مزے کرائے اور ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج اپنے نبی کی شان دیکھو، آج جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ میں تو تیار ہوں، تو ایک جنت سے سواری آئے گی اڑتی ہوئی، اس کے پر ہوں گے سب تمرد کے، وہ اگر آپ کے سامنے لینڈ کرے گی جیسے سواریاں، جیسے جہاز آ کے لینڈ کرتا ہے، پھر اس کی نکیل ایسے زمین پر گر جائے گی،
ایسے زمین پر گر جائے. اس نکیل کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی کوئی اور پکڑے گا، اللہ کے نبی نہیں پکڑیں گے، لگام خود نہیں پکڑیں گے، آپ صرف بیٹھیں گے، لگام کوئی اور پکڑے گا، رسی کوئی اور پکڑے گا. اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کوئی اور یہ رسی پکڑنے کے لیے بلایا